السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، دنیا میں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ لوگوں کے تعاون سے میرے یوٹیوب کے جو واچ ٹائم ہے وہ 1000 ہو چکا ہے، یعنی کہ چوتھائی حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ 4000 مجھے گھنٹے جو چاہیے میرے چینل کو مونیٹائز ہونے کے لیے۔ گو کہ میری اس میں کچھ اور تو نیت نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جو چیز میرے چینل پر اور میری اخبار میں نہیں چل سکتی پوری، وہ آپ کو دکھاؤں۔ تو تقریباً 910 کے قریب جو ہیں سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور ویوز جو ہیں وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب ہیں ویورز میرے۔ تو ناظرین، آج آپ کو میں ایک انتہائی خوشی کی خبر دینے جا رہا ہوں، جو مری کے مقامی افراد کے لیے بھی اور ملک بھر سے آنے والے ملکہ کوثر میں جو سیاح ہیں ان کے لیے بھی خوشی تھی کہ گزشتہ رات جو 29 جنوری 2024 کی رات تھی، اس رات کے آخری پہر اچانک جو ہے وہ موسم نے انگڑائی لی، اور آسمان سے رات کے آخری پہر تقریباً 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح، سفید موتیوں کی طرح جو ہے وہ برف باری اچانک سے جو ہے وہ آہستہ 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 آسمان سے زمین پر گرنی شروع ہوئی۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی برف باری کی، جو اس دوران بجلی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی۔ خیر، جیسے تیسے بھی وابڈا نے بجلی تو بحال کر دی، جس سے موبائل وغیرہ چارج ہوئے، لیکن صبح جب لوگ اٹھے تو یہ سفید کارپٹ ملکہ کوثر اپنی زمین پر بچھا چکی تھی، جس کو ہم مری کی زبان میں، میڈیا کی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں اکثر کہ ملکہ کوثر مری نے سفید چادر اوڑھ لی۔ یہ انتہائی خوبصورت، یہ اس کی سفید سفید زمین نظر آ رہی تھی۔ یہ آنکھوں کو ایک نیا ہی نظارہ ہوتا ہے سیاحوں کے لیے، جو سیاح دیگر علاقوں سے آتے ہیں پاکستان کے یا دنیا سے، جب وہ لائیو برف باری دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ جو گھر آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے ایک کارنر پہ رائٹ سائڈ پہ، یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا گھر ہے۔ یہاں ان کا بچپن گزرا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ ہوتے تھے تو اس گھر میں رہتے تھے۔ یہ کشمیر پوائنٹ میں واقع ہے۔ یہ جو چھوٹی بچی پیچھے جا رہی ہے، اتنی محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تھی، اور مری کے کانوینٹ اسکول میں وہ پڑھتی تھی۔ ان کا گھر اسی گھر کے اندر ان کا بچپن جو ہے گزرا۔ بڑا تاریخی گھر ہے۔ 2013 تک یہ اپنی اصلی حالت میں تھا، لیکن اس کے بعد جب اس کی حالت بگڑنی شروع ہوئی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے حکومت میں اس گھر کی حالت بگڑی ہے۔ جب سے یہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے حوالے ہوا ہے تو اس کی چادریں، اس کی چھتیں، سب کچھ غائب ہوا۔ الغرض یہ برف باری شروع ہوتے ہی مری انتظامیہ متحرک ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز، اسسٹنٹ کمشنر مری عبد الوہاب خان جو ہیں، وہ دن بھر جو ہم نے دیکھا کہ مختلف سہولت مراکز کا وزٹ کرتے رہے، ان سیاحوں کی جو سیلفیاں لے رہے ہیں ان کو سہولیات پہنچانے کے لیے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ سیاح مری میں برف باری دیکھتے ہی بھرپور انجوائے کرتے ہیں نظر آئی ہے۔ بچیاں آپ دیکھیں جی، کیسے جب برف باری زمین پر گرتی ہے تو سیاح ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ان کے گولے بناتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، آسمان کے اوپر اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔ اس میں بچے، بڑے، بزرگ، مرد، خواتین سب ہی جو ہیں وہ ان کا یہ ایک بہترین مشغلہ مری میں بن جاتا ہے۔ یہ مری کے جب برف باری ہوتی ہے تو آپ کو تقریباً ہر پکنک پوائنٹ پر نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں، چھوٹی معصوم بچی بھی اٹھا رہی ہے، یہ بڑی خاتون ہے، یہ بھی دیکھیں کیسی برف باری، برف کے پنے بنا کر، گولے بنا کر جو ہے وہ اچھال رہی تھی۔ یہ ساری فیملی ہے، لاہور سے غالباً یہ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھرپور انجوائے کیا اور کافی دیر تک انہوں نے انجوائے کیا، اور یہ پاکستان زندہ باد کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان زندہ باد تو جب بھی خوشی ہوتی ہے نکلتی ہے۔ کوئی ہمیں گھڑ سواری کرتا ہوا سیاح نظر آیا، اور گاڑیاں دیکھیں یہ مقامی لوگوں کی کھڑی، یہ ابھی تک نہیں پہنچے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے ہمیں وہ سردی کی شدت کم کرنے کے لیے لکڑیاں جلائے، جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ کی تپش سے گرم کرتے نظر آئے، اور کچھ سیاح جو ہیں وہ پکوڑے اور چائے، کافی کی چسکیاں لیتے نظر آئے، کیونکہ جب مری میں برف باری ہوتی ہے تو آپ کی مشروب جو ہے، بہترین مشروب جو آپ کو دستیاب ہوتا ہے اور جس سے آپ کو تسکین ملتی ہے آپ کی صحت کو، آپ کے جسم کو، وہ چائے اور کافی ہوتی ہے۔
سیاح دیکھیں جی کیسے ماشاءاللہ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں. میں نے تو خیر ان سے نہیں پوچھا، ان کی ویڈیو ہی بنائی ہے. ان کی بھی مہربانی کہ انہیں ویڈیو بنانے دی. یا پکوڑے جو ہیں اس کے ساتھ وہ اور ہی مزہ کرتے ہیں. اور پکوڑے جب ہوں گرما گرم تو پھر چائے بھی ساتھ ہو، ان کا مزہ ہی اپنا ہے. اس کے ساتھ یہ آلو کے چپس جسے فنگر چپس بھی کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں جناب اللہ. یہ بچے خواتین بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں. گاڑیاں جو ہیں برف باری کی سنتے ہی جناب سیاحوں نے رخ ملکہ کوثر مری کا کیا. اور مری کا معروف جو تفریح مقام ہے مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، پی سی بوربن، اس کے علاوہ پتریٹا، نیو مری، الغرض مری کے ہر چھوٹی بڑی سڑک جو ہے اس پر سیاح ہی نظر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گھروں سے فلیٹوں سے نکلتے ہیں. یہ ایک ملتان سے آئی فیملی جو بھرپور انجوائے کرنے کے بعد اب کھڑی ہے کہ یہ سفاری ٹرین میں جو ہے وہ اس کی رائٹ لیں. سفاری ٹرین بھی ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کی ایک پسندیدہ، یہاں پہ دیکھیے سیلفی لے رہے ہیں سفاری ٹرین کے سامنے. یہ ایک بہترین جو ہے وہ رائٹ ہوتی ہے اس کی. میں متعدد مرتبہ آپ کو اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ جب برف باری ہوئی تو محکمہ ہائی وے کی کارکردگی بھی جو ہے وہ، جس کو 54 کروڑ روپے کی خطیر رقم ملی ہے، تو یہ ایک مقامی بھائی اپنے پاؤں سے اس کی برف ہٹا رہا تھا. محکمے کی مشینری جو روڈ صاف کرنے والی ہے وہ ہر جگہ موجود تھی. انہوں نے باقاعدہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہر طرف سے روڈ سے جو ہے وہ برف باری ہٹائی. یہ روڈ تو آپ کو کلیئر آ رہے ہیں نظر، لیکن یہ نیچے جہاں ریلوے کا انجن کھڑا ہے، بکنگ آفس ہے، یہاں پر دیکھیں فیملیز کھڑی ہیں اور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں گاڑیاں کھڑی کر کے. اور یہ اللہ پاک کی مخلوق کا واہ، بیچارہ برف ہو گئی تو اب اونچائی پر اسٹریٹ لائٹ پر بیٹھا ہوا ہے، رزق کی تلاش میں ہے. برف باری ہوتی ہے تو خصوصاً سارے مقامی افراد اور سیاح کوشش کیا کریں کہ ان چرند پرند کے لیے کچھ نہ کچھ لایا کریں، بالخصوص پرندوں کے لیے، کیونکہ ان کی ساری خوراک زمین پر ہوتی ہے. اور جب زمین برف سے ڈھک جاتی ہے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ڈالا کریں، چاہے ڈبل روٹی کے پیس ہوں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا کریں، باجرہ ساتھ لے آیا کریں، گندم لے کے آیا کریں. ان کو کھلوایا ہوا ہے یقین مانے کہ ضائع نہیں ہوتا. ان کو دینے سے اللہ پاک مزید رزق میں اضافہ کرتا ہے. یہ چیزیں بھی دعا کرتی ہیں، عبادات کرتی ہیں اللہ پاک کی. یہ ریلوے کا انجن مری کے کشمیر پوائنٹ پہ کھڑا ہے، جو بکنگ آفس ریلوے نے بنایا تھا لیکن آج تک یہ بند ہی ہے اور ایک نمائش کے طور پر کھڑا ہے. اس کے ساتھ سیاح فیملیز دیکھیں انہوں نے اپنا سلنڈر رکھا ہوا اور اپنے لیے کچھ کھانا یا چائے بنانے کی تیاری میں یہ ہیں. یہ بچیاں فیملی جو ہے یہ یہاں پر پارک پہ انجوائے کر رہی ہیں. یہ خاتون ساتھ مقامی ماشاءاللہ ہیں تو کافی مالدار، لیکن چلیں پھر بھی سیاحوں کے آگے جاتی ہیں. میں تو ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. یہ برف سے ڈھکے مری کے پہاڑ جو اوپر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کولڈنا والی سائڈ ہے جہاں پر سانحہ مری بھی پیش آیا تھا. اس سانحہ مری کا ذمہ دار اگر کسی کو کہا جائے تو وہ صرف ہائی وے ہے، اور ہائی وے کی نائلی کی وجہ سے وہ اتنا بڑا سانحہ جو مری کی بدنامی کا باعث بنا. لیکن اس کے بعد محکمہ ہائی وے یہ رنگ و روغن کر کے اپنی مشینری ہر جگہ کھڑی کرتا ہے. لیکن محکمہ ہائی وے کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ پاک افواج کی گاڑی بھی جو ہے یہ بھی جی پی او چوک میں کھڑی ہے. جی پی او کی بلڈنگ میں افواج پاکستان کے سی ایم ایچ کی طرف سے یہاں پہ میڈیکل کیمپ بنایا جاتا ہے. کنٹرول روم اس کے بعد بہت ایکٹیو ہے. یہ نمبرز آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی مری آتے ہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان نمبرز پر کال ضرور کیا کریں. یہ کنٹرول روم کا نمبر ہے اور یہ پہلی دفعہ کنٹرول روم کے اندر اتنی بڑی تعداد میں تمام محکموں کے افراد نمائندگان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آئے. آج ہم نے کہا کیوں نہ برف ہو رہی ہے تو کنٹرول روم کا بھی وزٹ کریں، دیکھیں کہ محکمے. اور الحمدللہ یہ مری انتظامیہ کا ایک احسن اقدام ہے کہ تمام ہی محکموں کے کارندے موجود ہیں اور سی سی ٹی وی بھی تقریباً آج سارے ہی چل رہے ہیں. اور تمام مین جتنے بھی چوک ہیں، سوری شوق نکل گیا تھا منہ سے، ان چوکوں میں یہ کیمرے لگے ہیں اور وہاں سے یہ کور کر رہے ہیں. اور ایک ایک گاڑی اکاؤنٹ ہو رہی ہے، آؤٹ ہونے والی بھی اور ان ہونے والے بھی. یہ ٹیلی فون پر یہ سن رہے ہیں. ارشد ہیں ٹی ایم اے کے ملازم ہیں، ساتھ ان کے ساجد عباسی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹورزم کے محکمہ ٹورزم کے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف محکموں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا نمائندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ملٹری پولیس کا.
اس کے علاوہ موٹر پولیس کا نمائندہ ساتھ ہوتا ہے، سٹی ٹریفک پولیس کا نمائندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہائی وے کا ہوتا ہے، پبلک ہیلتھ کا ہوتا ہے، میونسپل کارپوریشن کا ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر آفس کا نمائندہ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ الغرض جتنے بھی 25 26 یا 30 32 35 جتنے بھی محکمے ان تمام کے نمائندگان یہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو یا کوئی مشکل ہو تو شہریوں کو فوری طور پر ہیلپ دی جائے، اور سی سی ٹی وی کیمروں سے یہ ہمیشہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی کارکردگی انتہائی اچھی۔ ناظرین، میں نے آپ کو ملکہ کوثر مری کے آج کے نظارے دکھائے۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک وی لاگ وہیں سے برف میں کھڑے ہو کے تیار کیا تھا۔ اب یہ آپ سنیں، پورے دن کے آپ کو نظارے انتظامات کے حوالے سے کہا کرتے رات چپکے چپکے سے جو ہے وہ آسمان سے روئی کے گالوں کی طرح برف باری جو ہے وہ ملکہ کوثر میں اترنی شروع ہوئی ہے، جس سے ملکہ کوثر مری کی جو سرزمین ہے اس سے سفید چادر اوڑھی ہے۔ لیکن صبح کے وقت بھی ہلکی برف باری ہوئی ہے، اور دن کو کبھی سورج اور کبھی بادل ان کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ ابھی گو کہ برف باری تو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ پگھل رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی ہے کہ 3 سے 4 دن جو ہے مری میں برف باری جو ہے وہ کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا، اور کل ہیوی برف باری جو ہے وہ متوقع ہے۔ برف باری کی اطلاع ملتے ہی سیاح جو ہیں انہوں نے مری کا رخ کیا ہے، اور سیاح جو برف باری سے انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر برف باری کے گولے بنا کر پھینک رہے ہیں اور بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں، اور دیگر سیاحوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ملکہ کوثر مری کا رخ کریں اور اس حسین موسم سے انجوائے کریں۔ یہاں پر میں انتظامات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ مری انتظامیہ نے 13 سہولت مراکز جو ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں سیاحوں کی سہولت کے لیے، اور ان 13 مراکز میں تقریباً تمام ہی محکموں کے افراد جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر مری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے سیاحوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کسی کا بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ قریبی سہولت مرکز سے رابطہ کریں، یا جو ٹیلی فون نمبر کنٹرول روم کے دیے گئے ہیں یا ان کے ذاتی ڈی سی آفس کے ٹیلی فون نمبر ہیں ان پر رابطہ کریں۔ سیاحوں کو مکمل طور پر مری میں سہولیات دی جائیں گی، اور مری آنے والے راستوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ راستے تقریباً تمام ہی اوپن ہیں اس وقت تک۔ ابھی تک کوئی ہیوی برف باری کا سپیل ہوتا ہے تو محکمہ ہائی وے بھی جو ہے وہ متحرک ہے، اس کی مشینری بھی ہر پوائنٹ پر کھڑی ہے تاکہ روڈز کو وہ بر وقت صاف کر سکے۔ ناظرین، آج کی رپورٹ کے اندر میں نے آپ کو سارے احوال ملکہ کوثر مری کے برف باری کے دوران کے بتائے، جس میں کنٹرول روم کے آپ کو نمبر بھی دکھائے گئے، ان کی بھی ویڈیو بنا کے میں نے مکمل یہاں اپلوڈ کی ہے۔ اپنا نمبر بھی آپ کے لیے ہر ویڈیو میں تقریباً چھوڑے جاتا ہوں۔ ملکہ کوثر مری میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو خدا را اپنی متعلقہ محکمے کے اندر اس کا اندراج لازمی کروائیں، ان کو آگاہ ضرور کریں۔ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی بھی شکایت درج کروا کر اس کو پرسو ضرور کریں۔ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔